کو بڑا بیٹھا ہوتا، وہ ان کو کھلاتا اور وہ اندر سے تھیلے سے نکالتے، اور لا لکھا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں کرنا، اور نام لکھا ہوتا اور کہتے ہیں ہاں کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے، ان کو بھی توڑا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے شکلیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، مجسمے وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی موجود تھی۔ تاہم بیت اللہ شریف کی دیواروں میں تصویریں لگی ہوئی تھیں، جن کو پھر مٹا دیا گیا اور ان کے نشانات کو ختم کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم عطا فرما دیا کہ جس کے گھر میں جو بھی بت ہیں وہ ان کو خود ہی توڑ دے۔ ایک عام حکم ہوا کہ جس کے گھر میں جو بھی بت ہیں وہ خود توڑ دے۔ اب ہم مسلمان دیکھیں کہ بتوں کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ۔ الحمدللہ عقیدے کے حساب سے تو ہم نے گھر میں کوئی بت نہیں رکھا ہوا، لیکن کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مجسمہ، اسٹیچو اور اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہی کی یادگاریں ہیں اور انہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور کہیں پہ اگر انسانوں کے بت نہیں رکھے ہوئے تو وہاں جانوروں کے ہیں، ہاتھی کے، مچھلی کے، اور جناب اسی طرح گھوڑے کے تو بہت ہیں۔ گھوڑا پسند بھی سب کو زیادہ ہے، اور گھوڑے کے تو بہت زیادہ مجسمے گھروں میں موجود ہیں۔ تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، ان کو گھر میں لگانا، سجانا، یہ سب کے سب چھوڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ زندگی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں سے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، ختم کرنے کا حکم دیا۔ ایک یہ بھی گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بھی بت نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سارے بت ہوتے ہیں، کچھ لکڑی کے ہوتے ہیں، کچھ پتھر کے ہوتے ہیں، اور کچھ خیالات کے بت ہوتے ہیں۔ انسان ایک خیالی بت بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کی محبت میں ڈوب کر بس اسی کو اپنا خدا بنا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اور احکامات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ تو بتوں کو توڑ، لکڑی کے ہوں کہ پتھر کے یا تخیل کے بتوں کو بھی ہمیں توڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے گھروں سے بتوں کو توڑ دو، ختم کر دو۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کوئی اسٹیچو، کوئی مجسمے، چاہے وہ انسانی شکل کے ہوں یا جانوروں کے، ان کو اپنے گھروں سے نکالیں، توڑیں، ان کو بت شکن بنیں، ان کو توڑیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تقریباً 15 دن تک مکہ کا جو اور قیام رہا، اس میں کیا کیا؟ آپ نے مختلف صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں دے کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ وہ تو پورا مکہ اور پورا عرب جگہ جگہ بت تھے، اور بعض بت ایسے تھے جن کی بڑی عزت ہوتی تھی اور ان کو حج کے مناسک میں بھی باقاعدہ کردار دیا جاتا تھا۔ یہ جو حبل تھا نا، یاقوت احمر، لال یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کو سب سے پہلے جس نے کعبہ میں لا کے رکھا تھا اس کا نام تھا خزیمہ بن مدرکہ۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کے اطراف میں ٹیمیں بھیجیں کہ بھئی بتوں کو گرانا ہے۔ تو عزا قریش کا بت تھا، اور لات اہل طائف کا، اور منات بھی ایک بہت بڑا بت تھا۔ اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ خدا سردیوں میں لات کے پاس وقت گزارتا ہے، قیام کرتا ہے، اور گرمیوں میں عزا کے پاس۔ عزا کے سامنے عرب کے لوگ وہ تمام رسومات بجا لاتے تھے جو کعبہ میں ہوتی تھیں۔ عزا کا طواف بھی کرتے تھے، اس کے اوپر بھینٹ اور قربانیاں بھی چڑھاتے تھے۔ اور منات جو ہے یہ ذرا مدینہ کے قریب اس کی جگہ تھی، اور جگہ کا نام تھا مشلل، جو قدیت کے پاس ہے۔ وہ ایک بڑا سا پتھر تھا جو گھڑا ہوا تیار نہیں تھا، بس ایک قدرتی پتھر تھا۔ غسان، اوس اور خزرج کے لوگ اس کا حج کیا کرتے تھے۔ عامر ابن لحی جو سب سے پہلے بت لے کر آیا مکہ میں، بلاد عرب میں، یہ بت بھی اسی کا لایا ہوا تھا، اور اس کے لائے ہوئے بتوں میں بڑے مقام کا ایک بت تھا۔ اوس اور خزرج والے جب حج کرتے تھے
تو جو سر منڈوانے کا معاملہ ہوتا تھا نا، حلق کا، قصر کا، وہ اس بت کے پاس آ کے کیا کرتے تھے، منات کے پاس، اتنا اس کا مقام تھا۔ اور قبیلہ حذیل کا ایک بت تھا، اس کا نام تھا سواع، وہ بھی ایک پتھر تھا، اور اس کے جو متولی تھے بنو لحیان تھے۔ یہ بت پرستی کے وہ طلسم تھے جن کو ختم کرنے کے لیے اب اسلام آ چکا تھا، اور پوری دنیا سے ان کو مٹانے کی تیاریاں کی جا چکی تھیں۔ پورے عرب سے ان کو مٹانے کی تیاریاں کی جا چکی تھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، 30 سوار بھیجے، گھوڑ سوار، اور فرمایا کہ ان کا جو بڑا مشہور بت عزا، اس کو جا کے ختم کر دو، گرا کے آ جاؤ۔ یہ مقام نخلہ پہنچے، مکہ مکرمہ سے ایک پوری رات کا سفر کر کے یہ نخلہ پہنچے۔ عزا قریش اور کنانہ کا ایک صنم کدہ تھا، عبادت کی جگہ تھی، اور یہ لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، واپس آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جی میں نے تعمیل کی اور اس بت کے مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی چیز دیکھی تھی پتھر کے بت کے سوا، کچھ اور بھی دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی تم عزا کو ختم کر کے نہیں آئے، دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کے گراؤ، دوبارہ جا کے اس کو ختم کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ نکلے، دوبارہ وہاں پہنچے تو وہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ کیا چیز ہے جس کو پہلے میں نہ پا سکا۔ تو انہوں نے دیکھا ایک سیاہ کالے بکھرے ہوئے بالوں والی ایک بھیانک شکل کی عورت جو ہے وہ باہر آئی، اور وہ عورت بھی چیخ رہی تھی، اور جو مجاور تھا اس کو دیکھ کے تو تڑپ گیا مجاور اور چلایا اور آگے بڑھا۔ اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آ کے آپ نے رپورٹ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی عزا تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئی۔ وہ مقام نخلہ میں تھی، اور بنو سلیم اور بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ پھر ایک طرف نبی علیہ السلام نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس بت کی طرف بھیجا اس کا نام تھا سواع۔ حفاظ کرام بیٹھے، قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر آتا ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تو سواع ان میں سے ایک، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 لوگ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کے ناموں کے بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ بڑے نیک، اللہ کے نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈالا، بڑے پیارے تھے تو ان کی ذرا شکلیں تصویریں بنا کے رکھ لو اپنے پاس، ان کے مجسمے بنا کے رکھ لو، یہ یاد آتے رہیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ ہاں یہ اچھے لوگ تھے، ہم ان کو دیکھیں گے، یہ ہمیں یاد آتے رہیں گے، ان کی اچھائیاں ہمیں یاد آتی رہیں گی، تو اچھی نیت کے ساتھ بت بنا کے عبادت خانے میں رکھ لیے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ نسل ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ دوسری نسل آ گئی، اور نسلیں تبدیل ہوتی گئیں، حتیٰ کہ شیطان نے ان لوگوں کے دل دماغ میں بٹھا دیا کہ یہی خدا ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں اگر اسٹیچو ہے، بت رکھے ہوئے ہیں، گھوڑے کے، ہاتھی کے، شیر کے، اور جناب اس طرح مختلف یا انسانوں کے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، تو ہمیں ایسی چیزوں کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا کی طرف بھیجا کہ بھئی جاؤ اس کو ختم کر کے آؤ۔ یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا یہ بت، اور اس کا جو بت خانہ جو ہے جہاں پہ لوگ عبادت کے لیے آتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بت کا جو مجاور تھا نا، اس نے ذرا ارادے دیکھے، پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ ارادہ کیا، ختم کرنا ہے، گرانا ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا خدا ہے، یہی تم سے نمٹ لے گا، تمہارے لیے یہی کافی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ ابھی تک تم انہی بیوقوفی کی بات پہ اڑے ہوئے ہو، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں،
اپنے نفع نقصان کے تو یہ مالک نہیں ہے، تمہیں کیا نفع نقصان یہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ تمہارا بھی کرتا ہے نا تمہیں برابر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں تھی، آگے بڑھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے مجاور نے دیکھا نا کہ ہمارا خدا اپنے آپ کو نہ بچا سکا، یہ ہمیں کیا بچائے گا، تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے پاس اتنے بت ہوتے تھے اور بتوں کی اتنی عادت ہوتی تھی کہ الامان والحفیظ۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، شروع میں سنایا تھا۔ یہ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ بت پرستی میں اتنے زیادہ گر چکے تھے کہ بغیر بت کے سفر بھی نہیں کرتے تھے، سفر میں بھی بت لے لیتے، اور اگر سفر میں بت لے جانا بھول جاتے تو راستے میں کوئی پتھر پکڑ لیتے اور اسی کا تھوڑا سا بت وغیرہ کچھ بنا کے اسی کی عبادت شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ایک آدمی تھا، وہ سفر میں نکل پڑا۔ سفر میں نکلنے کے بعد دل میں آئے اوہ کچھ عبادت بھی تو کرنی چاہیے، تو سامان میں دیکھا تو سامان میں اپنا خدا رکھنا بھول گیا تھا، سامان میں بت نہ ملا۔ اب ادھر ادھر کو پتھر دیکھے، جو پتھر پکڑ کے اس کا بت بنا کے عبادت کروں تو پتھر پسند نہ آیا یا ملا نہیں، کچھ ایسا کچھ معاملہ ہوا۔ بہرحال کچھ بھی ہوا، اس کے پاس ایک آٹا تھا کہ چلو دن میں کھا لیں گے، اس نے اسی آٹے کا بت بنایا کہ بھئی چلو فوری طور پر ایزی ایکسیس ہے، آٹے کا بت بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ جب عبادت سے دل بھر گیا، اب اپنے خدا کو بیک میں ڈالا، چل پڑے۔ اب تھوڑا جب وقت گزرا تو بھوک لگنے لگی، اب سامان میں دیکھا تو آٹے کا تو خدا بنا چکا تھا اور تھا کچھ نہیں۔ اب کیا کریں، کوئی کینٹین قریب نہیں، کوئی بھوک کا سامان اور کچھ بھی نہیں کہ کہیں کچھ کھا پی لیں۔ تو کچھ دیر تو صبر کیا، جب زیادہ بھوک لگی اور صبر نہ ہوا تو اپنے خدا کو کھا گیا۔ تو یہ ان کا حال تھا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر 26 رمضان کو نبی علیہ السلام نے ایک تیسری ٹیم بھیجی، سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، مقام مشلل 20 آدمی آپ کے ساتھ جو سوار تھے روانہ کیے، اور ان کو بھیجا منات کا تھا نا، افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، ان تینوں بتوں کو گرانے کے لیے تیسری ٹیم تھی جو منات کو گرانے کے لیے گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے، مکہ کے گھروں سے اور پوری امت کو کہا بتوں کو ختم کرو، اور ارد گرد جہاں جہاں بت تھے وہاں آپ نے باقاعدہ ٹیمیں بھیج کر ان تمام بتوں کو گرا دیا، اور یوں مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے اندر بت جو ہیں ختم ہوتے چلے گئے، پاک ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جو بہت ہی عجیب تھا۔ وہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں، رمضان مکمل ہوا، عید ہوئی، شوال میں آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے 350 لوگوں کا ایک لشکر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبیلہ بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ یلملم کے قریب ایک تالاب کے کنارے رہتے تھے۔ یلملم، کوئی بتائے گا جی یلملم کا کیا تعلق ہے ہم لوگوں سے، پاکستان والوں سے، ہندوستان والوں سے؟ جزاک اللہ جی، ہمارا میقات یلملم ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، چائنا، ادھر کے لوگوں کے لیے جو میقات ہے یلملم۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ حج عمرے کے لیے انسان نے سفر کرنا ہو تو میقات وہ مقام ہے کہ اس سے پہلے احرام پہن کر احرام کی نیت کرنا ضروری، محرم ہونا ضروری۔ اگر اس کو کراس کر گئے اور محرم نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا، دم جو ہے نا وہ پڑ جاتا ہے۔ تو یلملم کے مقام پہ کوئی کنواں تھا، یہ لوگ وہاں گئے اور ان کو جا کے دعوت دی۔ اچھا وہ لوگ کچھ گھبراہٹ میں آ گئے، مسلمانوں کو دیکھا اور ساری خبریں تو پہنچ ہی رہی تھیں ساری جگہ پہ، تو گھبرا گئے۔ کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے، کہنے لگے ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ اور وہ کچھ ایسی کنفیوژن ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیغام کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے، اور آپ نے جب قتال کیا تو کچھ لوگ ان کے زخمی ہوئے، کچھ قتل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی اور وہاں کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی آئے اور یہ بھی سب سلسلہ جب ہوا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں اس سے بالکل بری ہوں جو خالد سے ہوا،
ان سے تو غلطی سے ایک کام ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو مکمل کور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ نے دیت خون بہا جو ہوتا ہے وہ رقم جمع کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جتنے مقتول ہیں فردن فردن ہر ایک کی دیت ادا کرو۔ خوب مال دے کے بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ مال لے کے گئے اور جتنے بھی مقتولین تھے ان سب کا جا کے خون بہا مکمل ادا کر دیا، اور تحقیق اچھی طریقے کسی کی، جب پتہ لگ گیا اب کسی کا خون بہا باقی نہیں، پیسے ابھی بھی باقی تھے، وہ پیسے واپس نبی علیہ السلام کے بعد لے کے نہیں گئے، سارے کا سارا انہی میں تقسیم کر دیا کہ احتیاط اسی کے اندر ہے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کو جب سارے بات کی خبر دی تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ ایک ساتھی سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کا تدارک اس طریقے سے ہو گیا اور معاملہ مکمل ہو گیا۔ تو زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر بڑے جو ہے سیٹل کر لیتے ہیں معاملات کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اس طریقے سے سیٹل کر لیا الحمدللہ۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، ارد گرد آپ نے بتوں کو ختم کروا دیا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے طائف، بہت قریب بھی نہیں ہے لیکن بہرحال مدینہ کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب۔ وہاں پہ قبائل تھے حوازن اور بنو ثقیف، بہت مالدار، نہایت جنگجو، سمجھدار اور قوت والے، تعداد بھی ان کی تھی، اور ان کی جو بہت ساری شاخیں تھیں نا وہ طائف سے لے کے مکہ کے قریب تک اور جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ حنین میں، اوطاف میں، حنین، اوطاس اور طائف اور جگہ جگہ وہ پھیلی ہوئی تھی۔ بہت بڑا یہ ایک قوت والا بہت بڑا یہ قبیلہ تھا۔ اس زمانے میں اس قبیلے کے جو سردار تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ان کا نام تھا مالک ابن عوف، ایک جوشیلا نوجوان، جذبات میں ڈوبا ہوا نوجوان۔ اب ان لوگوں کو یہ خبر تو مل رہی تھی نا مکہ میں کیا ہوا، انہوں نے یہ سوچا، آپس میں مشورے کیے، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ مسلمان ادھر ہماری طرف آئیں، ہم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور ہم حملہ کرتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب یہ جگہ ہے طائف۔ اب ان لوگوں نے تیاریاں شروع کر دیں اور آپس میں مشورے کیے۔ 30 سال کا نوجوان ایک تھا، جوش بہت تھا، ہوش میں کمی تھی، جذبے تھے، تجربے نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ کام اب کرنا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ بھئی ذرا صبر کرو، کہ نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم جائیں گے۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، اور وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا درید ابن سما، 100 سال سے زیادہ کی اس کی عمر تھی، ہلنا جلنا چلنا اس کے لیے مشکل تھا، لیکن بہت سمجھدار، ہوش مند اور اپنے وقت کا ایک بہادر اور جنگجو تھا، اور دنیا کے بہت نشیب اور فراز اس نے دیکھے ہوئے تھے، بہت سمجھدار تھا۔ اس نے بھی منع کیا، سب نے منع کیا۔ اس نے کہا تم لوگ بزدل ہو چکے ہو، تم کہتے ہو مسلمان ہر جگہ فتح حاصل کر رہے ہیں، ارے کس بات کی فتح، ادھر بھی مکے والے، وہ خود بھی مکے والے، مکے والوں نے مکے کو فتح کر لیا تو کیا فتح ہو گیا، ادھر بھی رشتہ دار ادھر بھی رشتہ دار، انہیں کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے، دونوں طرف رشتہ دار، جب ادھر سے ادھر سے تلواریں اٹھتی ہیں، سامنے رشتہ داری آ جاتی ہے تو وہ جنگ تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو خالی نورہ کشتی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، وہ جنگ کہتے ہیں اس کو۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو کہ جنگ ہوتی کیا ہے، بہادر ہوتے کون ہیں، ہم بتائیں گے ان کو۔ ایک جذبے میں تھا۔ اب ساری شاخوں کو جمع کیا، ساری اپنے قبیلے کی برانچز کو، تقریباً تیار ہو گئیں سوائے 2 کے، کلاب اور کعب، بنی کعب اور بنی کلاب۔ انہوں نے کہا اس وقت مشرق اور مغرب سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، وہ پھر بھی ناکام ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ انسانوں سے تو جنگ ہو سکتی ہے، خدا کی مدد کا مطلب خدا کے ساتھ جنگ کیسے کوئی کر سکتا ہے، ہم تو شریک نہیں ہوتے۔ لیکن اکثر لوگ شریک ہو گئے، اور ان لوگوں نے، کہیں کتاب میں 24,000 کی تعداد ہے، کہیں اس سے کچھ زیادہ بھی ہے، بہرحال 24,000 جنگجوؤں کے اوپر ایک لشکر جرار تیار کر لیا گیا۔ اور جب لشکر بھی تیار ہوا نا، یہ جوشیلا نوجوان، انہوں نے جناب کیا کیا
انہوں نے مالک ابن عوف، نام تھا مالک ابن عوف، میں نے شاید پہلے عوف ابن مالک بول دیا، مالک ابن عوف، حکم دے دیا کہ ہر شخص اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اونٹوں کو، بکریوں کو اور اپنے گھر میں جو سونا چاندی مال سب کچھ کو لے کے نکلے۔ اور اس کے ذہن میں آئیڈیا کیا تھا کہ جب بندہ سب کچھ لے کے نکلا ہوا ہوگا پھر یہ بے جگری سے لڑے گا اور شکست نہیں کھائے گا، اور شکست ہو گئی تو جب اس کو اپنے مال بچے سب ساتھ نظر آئیں گے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ اس نے فیصلہ کیا اور یہ تیاری کر کے سب کو نکال دیا، سب کے بھی سب جو ہے نا ایسے ہی لڑائی لڑنی ہے کہ بس اب مسلمانوں کو ایک دفعہ ہی ختم کر دینا ہے۔ اس موقع پہ دریج ابن سمہ نے پھر کہا، راستے میں پہنچے، ایک جگہ تھی اوتاس، وہاں پہنچ کے دریج نے پوچھا کہاں پہنچے؟ انہوں نے کہا اوتاس۔ انہوں نے کہا یہیں ٹھہر جاؤ، یہ لڑائی کے لیے بہترین جگہ ہے، پرفیکٹ۔ کچھ فضائل بتایا اس جگہ کے لڑائی کے اعتبار سے، تجربہ کار آدمی تھا۔ وہاں جب پڑاؤ ڈالا نا تو اس کو کچھ آوازیں آئیں، اس نے کہا یہ کیسی آوازیں؟ اونٹوں کا بولنا، گدھوں کا چیخنا، بکریوں کا آواز کرنا، بچوں کا رونا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ مالک ابن عوف نے سبھی کچھ لے لیا، بیوی بچے مال اور مویشی سب کچھ لے لیا۔ بھائی کیوں لیا؟ بھائی اس لیے لیا کہ اگر فتح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور شکست ہو گئی تو یہ ان کی وجہ سے اور زیادہ لڑیں گے۔ اس نے کہا اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ جب شکست کا موقع ہو، وہاں سے بھاگنا ہو، اس وقت تیر اور تلوار تو کام دے سکتے ہیں، یہ اپنے بیوی بچے اور اپنی مال مویشی اور اپنی دولت یہ کیسے کام دے سکتی ہے؟ یہ تو بلکہ الٹا پاؤں کی زنجیر بنے گی، نقصان کا ذریعہ بنے گی، ہمارے روگ کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن وہ کہ جی ہر طریقے سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس وہی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مالک بن عوف ایک جوانی کے جذبے میں کہ بس ہمیں جانا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے، تو بہرحال جب اس طرح کی تیاریاں وہاں ہو رہی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات ملیں۔ جب نبی علیہ السلام کو ان حالات اور واقعات کی اطلاعات پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن ابی حدر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ وہ تقریباً 2-3 دن کئی دن وہاں رہے اور واپس آ کے نبی علیہ السلام کو اطلاعات دیں کہ وہ بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ ارادے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہے ہیں، لا رہے ہیں اپنے بکریاں، اونٹ، مویشی، مال سب کچھ کو لے کر وہ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی دے دیں گے۔ جب یہ اطلاع ساری مل گئی تو نبی علیہ السلام نے بھی تیاری کی۔ تو جو مدینہ سے لوگ آئے تھے نا ان کی تعداد تھی 10,000۔ مکہ میں جب آئے تو کچھ اور لوگ مسلمان ہو گئے، حنین کی طرف جب نکلے، طائف کی طرف، تو لوگوں کی تعداد تھی 12,000، 2,000 لوگ اور بڑھ گئے، اور کہیں پہ ہے کہ 14,000 ہو گئی اور پہلے 12,000 تھی، تو بہرحال 2,000 لوگ بڑھ گئے، ان کو کہا ہے طلقاء۔ ان میں اکثر جو تھے نئے نئے مسلمان جو فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے، جنہوں نے پرانی آزمائشیں اور وہ جو ریاضت کی بھٹیاں اور عبادات اور صحبت انہیں نہیں ملی تھی، نئے نئے مسلمان تھے، تو یہ لوگ چلے۔ اور بہت بڑی تعداد میں عورتیں، بچے اور لوگ چلے جو مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلے کہ اب ہم جائیں گے، دیکھیں گے مسلمانوں کو اگر فتح ہوتی ہے کہ شکست ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس ارادے میں تھے کہ جی ان کے پاس تو قوت ہے، طائف والوں کے پاس، تو مسلمانوں کو شکست اگر ہو جاتی ہے اور شکست کے اسباب بنتے ہیں تو ہم موقع پا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اپنوں میں کچھ لوگ ایسے چل رہے ہیں جو ہیں اپنوں میں، لیکن ان کا ارادہ کیا ہے، جب موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اب نبی علیہ السلام، صحابہ جانثار بھی شامل ہیں، نئے نئے مسلمان بھی شامل ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے والے اور کچھ ایسے جو موقع کا فائدہ اٹھانے والے، ہر قسم کے لوگ ساتھ موجود ہیں، اور آپ کا یہ سفر شروع ہو گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں سے 2 لوگوں کے واقعات، ایک کا تفصیلی سن لیجئے۔ ان کا نام تھا شیبہ ابن عثمان
بعد میں خیر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے میرے والد کو اور حضرت علی نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، اور مجھے آج اسی کا غصہ اتارنا تھا، تو میں حنین میں صرف اس لیے ساتھ ہوا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا، جہاں مجھے موقع ملا میں حضور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اپنے انتقام کی آگ کو بجھاؤں گا، اور میں مسلمانوں سے اس طرح انتقام لوں گا۔ اپنوں کے اندر کوئی بندہ ایسا ہو، اب آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ارد گرد تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ کچھ ہو، موقع نہیں ملتا تھا۔ جب حنین کی جنگ شروع ہوئی اور پہلے حملے میں ادھر سے جو ان لوگوں نے حملے کیے اور دن ایک دم رات میں تبدیل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اس کی تفصیلات آگے آتے، گرد و غبار کی وجہ سے ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا اور مسلمان جو ہیں ادھر ادھر منتشر ہوئے تو مجھے موقع ملا، میں نبی علیہ السلام کی طرف بڑھا، دیکھا کہ دائیں طرف عباس کھڑے ہیں حفاظت کے لیے، بائیں طرف سفیان ابن حرب جو ہیں وہ کھڑے ہیں، تو بائیں طرف ابو سفیان ابن حارث کھڑے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ میں آگے بڑھا تو میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے، معارف القرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو بلا لیا، شہبہ ادھر آؤ، کہتے ہیں میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے جب مجھے محبت سے پکارا اور میں نے نبی علیہ السلام کی طرف، جب نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، بس وہ جو محبت سے ہاتھ رکھنا تھا، میرے دل دماغ میں نبی علیہ السلام کی محبت رچ گئی اور بس گئی۔ اور پھر میں نے جب نبی علیہ السلام کو نظر اٹھا کے دیکھا تو میں تو آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، چند لمحے پہلے جان لینے کے لیے تیار اور چند لمحوں کے بعد جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا شہبہ جاؤ اور کفار سے جا کے جنگ کرو۔ کہتے ہیں میں نے تو جب یہ بات سنی میرے اندر تو بجلی دوڑ گئی اور میں بڑی بہادری کے ساتھ کفار سے لڑتا رہا۔ جب جنگ مکمل ہو گئی، سارے کام مکمل ہو گئے، پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس جب آیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کے سارے حالات کھول کے رکھ دیے کہ تم اس لیے مکہ سے چلے تھے اور یہ تمہاری نیتیں تھیں، اور میرے ارد گرد تم اس لیے تھے کہ موقع ملے تو حملہ کرو۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے سارا اقرار کر لیا کہ ہاں بات ایسے ہی تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی معاملہ ملتا جلتا نیت کا اور بدلہ لینے کا حضرت نضر ابن حارث کے ساتھ بھی آیا۔ وہ بھی اسی نیت سے حنین گئے تھے کہ موقع ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دی اور پھر ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں سے سینہ سپر ہو کے لڑے۔ یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں نے ایک دعا مانگی تھی، آپ نے سنا ہے، آپ بھی مانگ لیجئے، ہم سب مانگ لیتے ہیں۔ یا اللہ، یہ حضرات یا ان جیسے حضرات یا پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو گھر سے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے ان کو خیر کی طرف ڈال دیا، ان سے خیر کے کام لے لیے۔ اے اللہ، ہم سے بھی اپنی رحمت سے خیر کے کام لے لیجئے۔ ہم تو کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے، ہم تو دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ ہم سے بھی دین کا اور خیر کا کام لے لیجئے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے جاری فرما دیجئے۔ ہم مانگ تو سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی سفر ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، وہ مقام اوطاس پر آیا۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام اوطاس میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے ہیں اور ایک صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں قریب ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ابھی آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، میں لیٹا ہوا تھا، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، تو وہ ڈر گیا اور ایک دم تلوار نیچے گر گئی، لرز گیا۔ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، اس کو میں ابھی قتل کروں، ہو سکتا ہے دشمن کا جاسوس ہو، اور آپ نے تو ویسے ہی قتل کرنے کے لیے اور تلوار اٹھائی تھی، تو حربی کافر ہے، آپ حکم دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، وہ اللہ کا بندہ چلا گیا اور آزاد کر دیا۔
اس سے آگے نبی علیہ السلام مقام اوطاس پر پہنچے، جہاں مقام حنین پر پہنچے۔ حنین کہاں پر ہے؟ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا بازار بھی اس زمانے میں ذو المجاز یا اس طرح سے نام تھا، ذو المجاز یہ لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے جاسوسوں کو بھیج کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ تیاریاں کر چکے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جرار لشکر تھا جو آج سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ نہ تھا۔ یہاں ایک عجیب واقعہ اور پیش آیا۔ بعض صحابہ کرام کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا کہ بدر میں ہم 313 اور سامان کوئی نہیں، جنگ کا ہوا 1000 اور فتح ہماری، اور کتنی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے انہوں نے معاملات دیکھے کہ قلت ہر چیز کی، تعداد کی بھی، یعنی افراد کی بھی قلت، مال کی بھی قلت، غذا کی بھی قلت، ہتھیاروں کی بھی قلت، کہ اتنی قلت کے ساتھ ہر جگہ ہمیں فتح ملی۔ تو آج تو ہمارے پاس بڑی تعداد ہے، یعنی کثرت ہے، افرادی کثرت کے تعداد آپ دیکھ رہے ہیں 14,000 یا 12,000، اور سوار بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت صفوان بن امیہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے 100 زرہیں لی، اور اس کے جو لوازمات تھے، جب ان سے زرہیں مانگی مکہ والوں سے، نوفل بن حارث نے 300 نیزے دیے تھے، تو صفوان بن امیہ کہنے لگے آپ یہ ہم سے غصب کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ادھار لے رہا ہوں، بعد میں واپس ادا کروں گا، تو انہوں نے دیے۔ اسی طرح ایک شخص تھا بہت امیر، اس سے 30,000 درہم بھی لیے قرضے کے طور پہ کہ جنگ میں ضرورت ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جو جا رہے ہیں تو ایک تعداد بھی ہے، کثرت بھی ہے، مال کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی، اور ساری چیزیں تھیں۔ تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اللہ اکبر، آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، آج ہم قلت کی وجہ سے، تعداد میں، وسائل میں کمی ہونے کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے۔ ہاں اگر اللہ کا فیصلہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو پھر اللہ ہی ہے، اپنی جو اس کی مرضی ہے، لیکن قلت کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ ایک نکلا۔ یہ صحابہ کرام کون تھے؟ جنہوں نے توحید کا سبق خانقاہ نبوت سے سیکھا تھا، جنہوں نے توحید کا سبق، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین انہوں نے خانقاہ نبوت اور رسالت سے سیکھا تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہ آیا، اور جب حملہ شروع میں ہوا اس میں مسلمانوں کو زبردست قسم کی جو ہے نا وہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ واقعہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس پوائنٹ کو بھی ذرا ہم سمجھیں۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک سب کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے، تعداد، اسلحہ، پیسہ، سیاست، ان بنیادوں پہ نہیں، ایمان اور عمل اور یقین کی بنیاد پر ہے، عزم کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو یہ بات قیامت تک کے لیے بتانی تھی، لیکن ایک اور نقطہ بھی بڑا ہی لطیف، کہ ان ساتھیوں میں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے صحابہ، کچھ ایسے تھے جو بالکل نئے تھے، ان کی تو اس طریقے سے ٹریننگ اور تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے دلوں میں اسلام اتنے درجے میں راسخ نہیں تھا جیسے انصار اور مہاجرین کے لیے تھا، اصحاب الشجرہ کے لیے تھا، بیت رضوان والوں کے لیے تھا۔ تو ان کا تو معاملہ نیا تھا۔ تو ایک لطیف نقطہ یہ ہے وہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی صحبت کا اثر ہو جو نئے لوگ تھے، جن کے اندر ابھی اس درجے کی عقیدے کی جو ہے نا وہ راسخ العقیدہ نہیں تھے، اتنی پختگی نہیں تھی، ہو سکتا ہے۔ اب اس لطیف نقطے کے اوپر کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔
سنن نسائی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور سورہ روم کی تلاوت کی، اور اس تلاوت میں نبی علیہ السلام کو کچھ متشابہ لگا، کچھ پریشانی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، کیا حال ہے لوگوں کا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو ٹھیک نہیں ہوتا، اور ایسے ہی لوگ ہماری نماز میں تلاوت میں اس طرح میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ، سمجھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نعوذ باللہ بے وضو نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، وضو میں کمال نہیں تھا، وضو کے اندر حسن اور جمال نہیں تھا، بعض کا، سب کا نہیں۔ گویا کہ فرائض ہم اپنی زبان میں سمجھیں تو فرائض وغیرہ پورے تھے، آداب مستحبات کی مکمل رعایت نہیں تھی، وضو عین اپنے اعلیٰ معیار پہ نہیں تھا بعض لوگوں کا۔ تو ان کی اس وجہ سے، اس عمل کی کمی کوتاہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک قلب کو اثر آیا، آپ کا قلب منور متاثر ہوا۔ تو ہی تو آپ نے فرمایا نا کہ ان کے وضو کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا، یہ پکی روایت ہے۔ اب یہاں سے نقطہ کیا نکالنا ہے؟ اگر ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کی وضو کی کمی یا کسی اور عمل کی کمی کسی دوسرے کو متاثر کر سکتی ہے، تو جو لوگ دن رات دنیا داروں کی صحبت میں رہیں، جو لوگ ملحدین کی صحبت میں رہیں، دین سے دور ہونے اور کرنے والوں کی صحبت میں رہیں، گانے بجانے والوں کی صحبت میں رہیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو دنیا کے اندر غرق ہوئے ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ اوپر سے گزر گیا لگتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نیک صحبت کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی خوبی ہے، لیکن ان کا اتباع ایک ضروری امر ہے۔ تو ہم نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کریں اور بری صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم بری صحبت سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ان کی بری صحبت کے برے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہم اپنی اولادوں کو کہاں داخل کرا رہے ہیں؟ کیا صحبت مل رہی ہے؟ ہم خود ان باتوں پہ اوپر غور کریں۔ خیر، یہ جملہ تو نکل گیا اور اللہ رب العزت کو یہ جملہ بالکل پسند نہ آیا۔ ہوا کیا؟ ہوا اس طریقے سے کہ جو حنین والے تو جوش اور جذبے میں تھے نا، یہ طائف والے، ثقیف اور حوازن والے، اب جب یہ حنین کے موقع پر آ گئے، لڑائی کا ارادہ کر لیا، تو جو ان کا بڑا تھا کیا کہا کہ بھئی سب کے سب اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ دو، اب کوئی تلوار نیام میں نہیں جائے گی، اور ہر آدمی صف بندی کر کے کھڑا ہو تو اس کے بیوی بچے مال اس کے پیچھے ہو، تاکہ اسے پتہ لگے کہ مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے، مجھے یہیں رہنا ہے، جان دینی ہے، جانا نہیں ہے۔ اور یہ تیر انداز بھی بڑے زبردست تھے، بڑے جانے مانے، نشانے ان کے سیدھے جا کے ٹارگٹ کو لگتے تھے، اور ایک تنگ درہ تھا، وہاں جگہ جگہ انہوں نے 24,000 تو ان کی بہت بڑی تعداد تھی، تو جگہ جگہ تیر اندازوں کو ان کی ٹیمیں تشکیل کر کے جگہ جگہ چھپا دیا کہ جب مسلمان یہاں تنگ درے سے گزرنے لگیں تو بس پھر ہر طریقے سے حملہ کرنا ہے۔ تیر اندازوں نے بے حساب اور بے محابہ تیر برسانے، دیکھنا ہی نہیں، بس دشمن سامنے آئے تیر برساتے جاؤ، اور جو باقی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے اپنی تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیں۔ گویا 24,000 لوگ ایٹ اے ٹائم اپنی جو جس کے پاس ہے، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، یہ فوراً مسلمانوں پہ حملہ کر دیں جب وہ اس تنگ درے سے گزر رہے ہوں گے، اور خطرناک قسم کے پہاڑی راستے تھے وہ۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا جو وہ بول تھا نا، ان کی تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، پھر کیا معاملہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ ہیں 12,000 کے 14,000،
تو ادھر سے ان لوگوں نے اکٹھے حملہ کر دیا. ان لوگوں تو اس کی امید ہی نہیں تھی. اچانک حملہ ہوا اور 24,000 لوگوں کا اکٹھا حملہ، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. اب ادھر سے مسلمان پوری طریقے سے اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، تو یہ بھی گھبرائے، اور 12,000 یہ 24,000 وہ، پھر جانور الگ. اب جب دھول اڑی اور تتر بتر ہوا معاملہ اور سب چیزیں منتشر ہوئیں، تو اتنا گرد و غبار ہوا کہ دن رات میں تبدیل ہو گیا. یعنی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ کچھ نظر ہی نہ آئے. اور وہ اس افراتفری اور انتشار میں، بھاگ دوڑ میں گرد و غبار اتنا ہوا، اور تمام صحابہ کرام 100-150 کے علاوہ، ایک روایت میں 100 سے کم، ایک میں 300 سے کم، یہ سارے کے سارے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی نہیں، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر ہو گئے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر کوئی بھی نہیں تھا. آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے اور آپ مستقل بڑھتے رہے. آپ کے ساتھ 100 کے قریب صحابہ تھے، ایک روایت میں 300 کے قریب. وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو رہے، لیکن ان کے دل کی تمنا اس موقع پہ یہ ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام آگے ابھی نہ بڑھے، کہ پیچھے حالات بہت بدل گئے. لیکن نبی علیہ السلام اسی طرح استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر آواز لگائی اور سب کو پکارا کہ بھئی کہاں ہو، ادھر چلے آؤ، میں ادھر ہوں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اونچی آواز سی ان کی کہ آواز دو، ان کو بلاؤ. انہوں نے پھر بار بار آوازیں دیں، یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار کدھر ہو تم، ادھر واپس پلٹ آؤ. یا اصحاب الشجرہ، اے بیت رضوان والے، درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کرنے والے، موت کے اوپر کدھر ہو، واپس آؤ. بار بار آوازیں دی. جیسے جیسے جس کو آواز آتی ویسے ویسے وہ پلٹ کے منٹوں میں واپس آئے. اور جب انہوں نے آگے مل کے حملہ کیا تو بس تھوڑی ہی دیر کے اندر نقشہ بدلا ہوا تھا. 70 بندے ان کے قتل ہو گئے، باقی سارے بھاگ گئے، اور ان کا بے شمار مال جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے حصے میں آیا. 6,000 جو ہیں وہ قیدی بنے، اور 24,000 اونٹ ملے، 40,000 سے زائد بکریاں ملیں، اور 4,000 اوقیہ منوں کے حساب سے چاندی ملی. یہ سب چیزیں مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کیا اور یہ بھاگ گئے. نبی علیہ السلام نے پھر آگے بڑھ کے اوطاس میں اور مختلف مقامات کے جو اور لوگ تھے لڑائی کے لیے ان کو بھی شکست دی. پھر یہ سارے کے سارے بھاگ کے طائف کے قلعے میں جمع ہو گئے. اب ذرا قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں اس غزوے کے بارے میں، اس کو بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. تم کو خدا تعالیٰ نے لڑائی کے موقع، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کے جانے لگے، میدان سے رخ موڑ لیا. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین اور سکون کو نازل کیا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اللہ نے ان کو سزا دی، اور کافروں کا پھر یہی بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر کافروں کے لیے بھی ایک آسانی کر دی کہ ہاں اگر کوئی واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو اس قسم کے واقعات نبی علیہ السلام کو پیش آئے، اور بہرحال مسلمانوں کو پھر اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور مسلمان یہ مال غنیمت کو جمع کر چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 روز انتظار کیا، مال غنیمت کو تقسیم نہ کیا، اور مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہرحال شکست کے بعد حوازن و ثقیف کا جو سردار اور سپہ سالار مالک ابن عوف، یہ طائف میں جا کر قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے. قلعہ بہت مستحکم تھا،
کئی سالوں کا غلہ اندر موجود تھا، کسی قسم کی اندر ان کو پریشانی نہ تھی، اور ہر طرف سے ان کے پاس تیر انداز، تیر اور ساری چیزیں موجود تھیں۔ یہ جا کے محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ خیر نبی علیہ السلام نے درمیان میں ایک معاملہ اور بھی پیش آیا کہ نبی علیہ السلام نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دستہ دے کے بھیجا کہ درید ابن سمہ جو ان کا بوڑھا تھا اس کو جا کے اور اس کی جماعت کو جا کے جو ہے نا وہ جا کے قتل کیا جائے۔ تو وہاں جا کے لڑائی ہوئی اور درید ابن سمہ جو ہے یہ ربیعہ ابن رفیع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جو درید کا بیٹا تھا سلمہ، اس نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے گھٹنے کے اوپر ایک ایسا وار کیا، تیر مارا، جس سے کہ وہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کا جھنڈا اس نے پکڑ لیا۔ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھتیجے تھے وہ آگے بڑھے اور جا کے اس کو قتل بھی کیا اور مسلمانوں کا جھنڈا واپس لیا، اور پھر اپنے چچا کے قریب آئے تو ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میرا سلام عرض کرنا اور یہ عرض کر دینا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ خیر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اپنے چچا کا پیغام دیا، بتایا کہ وہ شہید بھی ہو گئے، اور جاتے ہوئے آپ کو سلام بھی عرض کیا، دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے بعد دعا کی، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر مزید دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن اس کو بہت سے بندوں میں اونچا مقام عطا فرما، بہت سو سے بڑا مقام عطا فرما۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ موقع میں نے غنیمت جانا، میں نے دیکھا کہ میرے چچا کے لیے دعا ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں نے پھر اپنی فائل بھی پیش کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ابو موسیٰ اشعری کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن اس کو یعنی ابو موسیٰ کو عزت کی جگہ عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی غنیمت کے قیدی تھے، مال تھے اور مویشی تھے، یہ سارے کے سارے جعرانہ کی طرف جو ہیں وہ جمع کر دیے، اکٹھا کر لیا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر وہاں مقرر کر دیا کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ اچھا ہاں، ایک چیز جو شروع میں بتانا رہ گئی، بہت اہم بات ہے، نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو اسید ابن عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مکہ کا امیر، حاکم مقرر کیا، نگران، والی بنایا، اور ساتھ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ والوں کو تعلیم دین دینے کے لیے رکھا۔ تو ایک کو حاکم بنایا اور ایک کو معلم بنایا، ایک کو کہا انتظامی امور کو دیکھو اور ایک کو کہا دینی امور کو دیکھو، اور یہ دو ذمہ داریاں دے کے نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود طائف کا سفر شروع کیا، طائف کا محاصرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن طائف جانے سے پہلے حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ ایک وہاں قریب بت تھا ذوالکفین، اس کا نام تھا ذوالکفین، فرمایا کہ جاؤ اور اس کو جلا کے آ جاؤ۔ یہ چند لوگ گئے اور چند دنوں کے بعد واپس آ گئے، اور وہاں اپنا جو بت خانہ تھا اور بت تھا اس کو جلا کے ختم کر کے توڑ پھوڑ کے واپس آ گئے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ شریک ہو گئے، اور یہ منجنیق بھی لے کر آئے اور دبابہ بھی لے کر آئے۔ منجنیق پہلی مرتبہ اس غزوے میں استعمال کی گئی۔ غزوہ بدر یہ پہلا غزوہ تھا جو عرب کے ساتھ ہوا، اور غزوہ حنین یہ آخری غزوہ تھا جو اہل عرب کے ساتھ ہوا، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو ہے نا وہ نزول وہ فرمایا، بدر کے موقع پہ بھی اور حنین کے موقع بھی۔ غزوہ بدر کا بھی قرآن مجید میں ذکر، غزوہ حنین کا بھی قرآن مجید میں ذکر۔ اب یہ مالک ابن عوف نصری، یہ اب کیونکہ سپہ سالار اور کمانڈر تھے اپنی قوم کے، تو یہ طائف میں آ گئے، اور طائف میں آنے کے بعد کئی سال کا غلہ جمع کر لیا، ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور قلعے کی فصیل جو بڑی دیوار ہوتی ہے وہاں تیر انداز بٹھا دیے اور تیار ہو کے بیٹھ گئے۔ ادھر مسلمانوں نے منجنیق بھی جو ہے نا اس کے ذریعے پتھر برسائے اور بڑی کوششیں کی، دبابہ میں بیٹھ کے آگے گئے، قلعے کی دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کی، انہوں نے لوہے کی گرم سلاخیں اوپر سے پھینکنی شروع کر دیں، تیر ایسے جو ہے نا وہ برسائے کہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے جا کے ان کو للکارا بھی کہ آؤ سامنے آ کے بات کرو، مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، کئی سال کا کھانا پینا اندر موجود، ہم نہیں آتے، آپ کرتے رہو محاصرہ جو کرنا ہے، نیچے نہیں اترنا ہم نے۔ خیر نبی علیہ السلام نے بہت تدبیر کی۔ پھر ایک تدبیر آپ نے یہ کی کہ وہاں کے
دروازے کے پاس ایک اعلان لکھوا دیا یا لگوا دیا، کہا جو لوگ غلام ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ جو طائف کے لوگوں میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو غلام ہیں وہ آ جائیں۔ تو 12-13 غلام آ گئے، نبی علیہ السلام نے پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اور وہاں باغات بھی تھے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان باغات کو جلا دیا جائے۔ جب باغات جلانے لگے تو طائف والے منتوں پر آ گئے کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں، رشتہ دار ہیں اور بڑے اخلاق والے ہیں، آپ یہ نہ جلائیں۔ جب انہوں نے اللہ کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں پھر اس کو نہیں جلاتا، اور تم نے اللہ کا واسطہ دیا میں تمہاری بات کو قبول کرتا ہوں۔ پھر آپ نے وہ حکم صحابہ کو منع کر دیا کہ بھئی آپ اب یہ نہ کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اتنے میں ایک مرغ آیا، اس نے چونچ ماری اور وہ پیالہ جو دودھ تھا نیچے گر گیا۔ آپ نے یہ خواب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ انہوں نے کہا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے نوفل ابن معاویہ دیلمی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ابھی کیا مشورہ ہے، محاصرے کو باقی رکھا جائے یا واپس چلا جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں ہیں، آپ ٹھہرے رہیں گے تو اسے پکڑ لیں گے، اور اگر آپ واپس چلے جائیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض صحابہ نے، جس میں حضرت عمر کا بھی نام آیا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ کون ہے؟ طائف والے۔ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ اللہ انہیں ویسے ہی تباہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بد دعا تو میں نہیں کر سکتا۔ محاصرے کو اٹھا لیا اور واپسی کا سفر آپ نے شروع کیا، اور دعا کر کے شروع کیا اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان سب کو مسلمان کر کے میرے پاس بھیج دے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ قلعہ خود بخود فتح ہو گیا، سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور مالک ابن عوف نصری ان کا سردار خود آپ کی خدمت میں ہو کر مسلمان ہوئے، مشرف و اسلام ہوئے۔ تو یہاں تک یہ حنین کے اور طائف کے معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ واقعات ابھی ہیں تقسیم غنائم کے، کہ مال غنیمت کی تقسیم، اور اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ تو وقت مکمل ہو چکا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلی بدھ کو انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہو جائے گی۔ کچھ مال غنیمت سے متعلق باتیں ہیں، اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ حقوق سے متعلق ہیں۔ حقوق کی بات ابھی کر لیتے ہیں، 4-5 منٹ ہیں۔ مال غنیمت کا واقعہ تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ نبی علیہ السلام جب حنین کے لیے چلے تھے تو راستے میں ایک مقام تھا، وہاں آپ رکے اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش نے مسلمانوں کے سوشل بائیکاٹ کے لیے ایک دفعہ معاہدہ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں رکے تو علماء نے فرمایا کہ انسان کو اپنی پرانی کیفیت بھی یاد رکھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نیت لگی رہے، جڑی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے چلتے وقت بعض لوگوں سے ہتھیار مانگے، ادھار۔ انہوں نے کہا جی آپ غصب کرنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ادھار لینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں یہ بتایا چاہے دشمن بھی ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اور سب کا ہی خیال کرنا ہے۔ اور اس غزوے میں جو سب سے بڑی بات سمجھائی گئی وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی جمعیت اور طاقت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح بے سر و سامانی میں اللہ کی مدد کی طرف انسان کی توجہ رہتی ہے، بالکل اسی طرح تمام تر ساز و سامان ہونے کے ساتھ بھی نظر انسان کی اللہ ہی پر رہے۔ اور یہ غزوہ حنین میں پورے طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا آپ بد دعا کر دیجئے، لیکن نبی علیہ السلام نے بد دعا کی درخواست کے اوپر ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اہل طائف کے لیے دعائیں کی۔ اس میں کیا سبق مل رہا ہے؟ اس میں یہ سبق مل رہا ہے کہ مسلمانوں کا جنگ اور جہاد کا فقط مقصد اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہے، دشمن کو زیر کرنا نہیں، بلکہ ان کو ہدایت پر لانا ہے۔ کہ اصل مقصد ان کو ہدایت پر لانا ہے، ان کو مارنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
باقی ایک دو چیزیں اور بھی اس سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلی بدھ کو پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، جو پرسوں ہفتے کی رات آ رہی ہے یہ شب تزکیہ ہے، تو رات کو عشاء سے لے کے فجر تک انشاءاللہ جو بھی احباب آئیں گے تو ان کے لیے کچھ بیانات کی بھی ترتیب ہے، اور رات کو کھانے کی بھی ترتیب ہوتی ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہر مہینے میں ایک یہ رات ہوتی ہے۔ تو اس مہینے انشاءاللہ تعالی یہ 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات، اب جو ہفتے کا دن آ رہا ہے تو دن مکمل ہونے کے بعد عشاء سے لے کے فجر تک توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح شام۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ چوتھی چیز وقوف قلبی۔ پانچویں چیز مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔
آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔